السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ قال الامام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی: يقول وهذا كما قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، اللهم اغفر لوالدينا ولإخواننا ومشائخنا وأساتذتنا ومن أوصانا واغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ ہمارا درس فتویٰ حمویہ کبریٰ، یہ ایک فتویٰ تھا جو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے بطور یا بشکل سوال پوچھا گیا تھا، اور اس کا جواب شیخ الاسلام نے لکھ کر کے دیا۔ بڑا ہی حساس موضوع ہے، ہم نے پیچھے کے درس میں بھی بتلایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی صفات، اس کی خوبیوں کے تعلق سے قرآن کریم میں جو آیات وارد ہیں اور سنت نبوی میں جو احادیث آئی ہیں ان کو کیسے مانا جائے۔ قرآن میں اگر ذکر ہے ید اللہ فوق ایدیہم بل یداہ مبسوطتان، کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا، اللہ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، اور ایسے ہی سنت نبوی میں صفات باری تعالیٰ کا ذکر ہے، چاہے وہ صفات ذاتیہ ہوں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق بتلاتی ہیں، جیسے کہ ید، وجہ، چہرہ، قدم اور پیر۔ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کے اندر مسلسل جہنمیوں کو ڈالا جاتا رہے گا اور جہنم کہتی رہے گی حل من مزید، حل من مزید، کہ اللہ کیا اور ہے، میری غذا اور ہیں جہنمی، مجھے مزید چاہیے، مزید اور چاہیے۔ جہنم میں ڈالا جاتا رہے گا یہاں تک کہ جب جہنم میں ڈالنے کے لائق کوئی نہیں بچے گا اور جہنم پھر بھی کہے گی حل من مزید۔ تو حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث میں، کہ حتی یضع الجبار علیہا قدمہ، کہ رب جبار ذوالجلال والاکرام، جبار اللہ کا نام ہے، جبار اللہ تعالی جہنم کے اوپر اپنا قدم رکھے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یضع علیہا رجلہ، رجل مانے بھی پیر، قدم کے مانے بھی پیر، اپنا پیر رکھے گا، فَيَنْزَوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَتَقُولُ قَطْ قَطْ، تو جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے سے آ کر کے سکڑ جائے گا اور اس سے آواز آئے گی قط قط یا قطن قطن، کہ بس اب جگہ نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ صریح ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پیر ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ پیر رکھے گا۔ تو اب یہ احادیث ہوں جو ذاتی صفات کے متعلق ہیں، یا وہ احادیث جو صفات فعلیہ کے متعلق ہیں، جیسے ینزل ربنا الی السماء الدنیا کل لیلۃ حین یبقى ثلث اللیل الآخر، کہ ہمارا رب ہر رات جب رات کا تیسرا پہر بچتا ہے، آخری تیسرے حصے میں ہمارا رب آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، نازل ہوتا ہے، اور کہتا ہے حل من داع فاستجیب لہ،
کیا کوئی ہے دعا کرنے والا، ہاتھ پھیلانے والا کہ میں اس کی دعا سن لوں؟ حل من مریض فاشفیہ، کیا کوئی مریض ہے کہ میں اس کو شفا دے دوں؟ حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کے سوال کو اس کے جواب میں اس کے مانگنے پر دے دوں؟ تو یہ روایتیں اس طرح سے آئی ہیں، احادیث بھی ہیں، قرآنی آیات بھی ہیں جن میں اللہ کی صفات کا ذکر ہے۔ تو سوال ہوا کہ کیا ان آیات و احادیث کو ایسے ہی مان لیا جائے جیسے وارد ہوئی ہیں، یا ان کا کوئی اور معنی ہے؟ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارا عقیدہ، ان سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو کہا کہ میں کیا کہوں گا، میرا تو وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کا تھا، میں تو وہی بات کہتا ہوں جو صحابہ کہتے تھے، جو تابعین کہتے تھے، اور ان کے طریقے پہ چلنے والے ائمہ کہتے تھے۔ اور سب کا یہ کہنا تھا کہ قرآن میں جس طرح سے آیا ہے ویسے ہی مانو، حدیث میں جیسے آیا ہے ویسے ہی قبول کر لو، اس کی تعویل نہ کرو، الگ سے کوئی اور میننگ بیان نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب نازل ہوتا ہے، اور تعویل کرنے والے معولہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب کا فرشتہ نازل ہوتا ہے، ہمارے رب کا حکم نازل ہوتا ہے۔ تو اب دیکھ کتنا معنی کا فرق ہے۔ ابن تیمیہ نے اس کتاب میں بحث کی ہے، ہم پیچھے کے وقت درسوں میں پڑھا چکے ہیں کہ اگر یہی مقصود تھا کہ اللہ کا فرشتہ نازل ہوتا ہے، اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ وہی لفظ کیوں نہیں استعمال کیا؟ کہنا چاہیے تھا ڈائریکٹ، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم کہ اللہ کا فرشتہ نازل ہوتا ہے کہ اللہ نازل ہوتا ہے؟ یا معلوم ہے تو پھر کیا آپ کو بولنا نہیں آتا؟ نعوذ باللہ، کیا زبان نہیں آتی آپ کو؟ اپنے معافی ضمیر کی ادائیگی کرنا نہیں جانتے کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، بول کچھ اور رہے ہیں؟ اور آپ کے پاس علم بھی ہے، زبان بھی ہے آپ کے پاس۔ کوئی اگر یہ دعویٰ کر دے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو نہیں بولنا آتا، زبان آپ نہیں جانتے، اپنے معافی ضمیر کی ادائیگی نہیں کر سکتے، یہ سب سے بڑا کفر ہے۔ رسول ہی کو آپ اس لائق نہیں سمجھتے، نعوذ باللہ، تو پھر یہ کفر اکبر ہوگا۔ یا آپ یہ کہیں کہ اللہ کے نبی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ فرشتہ نازل ہوتا ہے کہ اللہ نازل ہوتا ہے، تو یہ بھی کفر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آپ کمی نکال رہے ہیں، اور یہاں اللہ کے نبی کے بیان و فصاحت اور زبان دانی میں، جبکہ آپ نے فرمایا انا افصح العرب، میں عرب میں سب سے فصیح ترین شخص ہوں، سب سے زیادہ فصاحت سے بولنے والا میں ہوں، اوتی تو جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھی زبان جانتے ہیں، عربی زبان، اپنے معافی ضمیر کی ادائیگی بھی کرنا جانتے ہیں۔ تو جب آپ کے پاس علم بھی ہے، زبان بھی آپ جانتے ہیں، پھر بھی آپ نے سچ نہیں بتلایا، کیا آپ نے سچائی اور حقیقت نہیں بتلائی؟ فرشتہ نازل ہوتا ہے اور آپ نے کہا اللہ نازل ہوتا ہے، تو سچائی جب نہیں بتلائی تو کیوں نہیں بتلائی؟ کیا آپ امت کے خیر خواہ نہیں تھے؟ امت کے لیے بھلائی نہیں چاہتے تھے؟ آپ تو امت کے لیے رات رات بھر رویا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا ایسی دی ہے، ایک موقع دعا کا ایسا دیا ہے، لِكُلِّ نَبِيٍّ دعوۃ مستجابہ، ہر نبی کو ایک دعا ایسی ملی ہے کہ وہ قبول ضرور ہوگی۔ ایک موقع ایسا ہے کہ اگر نبی استعمال کرے اس چانس کو اور کہے کہ اللہ تو نے مجھے وعدہ کیا ایک دعا ضرور قبول کرے گا، اور یہ کہہ کر کے دعا مانگے تو اللہ فوراً قبول کرتا ہے۔ فرمایا وَكُلُّ نَبِيٍّ تَعَجَّلَ دَعْوَتَهُ فِي الدُّنْيَا، اور مجھ سے پہلے تمام نبیوں نے اپنے اس چانس کو استعمال کر لیا دنیا میں ہی، ہر نبی نے دنیا میں اللہ کے اس دیے ہوئے چانس کو استعمال کیا، اور جو دعا مانگی وہ قبول کی گئی۔ وَإِنِّي ادَّخَرْتُ دَعْوَتِي، لیکن میں نے اپنی اس دعا کو بچا کے رکھ لیا، میں نے اس دعا کو بچا لیا، دنیا میں نہیں مانگا۔ شفاعۃ لأمتی یوم القیامہ، میں یہ دعا قیامت کے دن اپنی امت کے لیے کروں گا، اللہ سے سفارش کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کے بارے میں فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ
کہ تمہارے درمیان تم میں سے ایک نبی آئے، اگر تمہیں کوئی چیز تکلیف دیتی ہے، نبی پر شاخ گزرتی ہے، بالمومنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ رؤوف الرحیم ہے، وہ نبی جو قیامت کے دن اپنی امت کے لیے عرش کے سائے میں آ کر سجدے میں گڑ گڑائے گا، روئے گا، گڑ گڑائے گا، اللہ کہے گا نبی قل تسمع واشفع تشفع، کہو کیا کہنا چاہتے ہو، تمہاری بات سنی جائے گی، سفارش کرنا چاہتے ہو قبول کی جائے گی، بولو کیا کہنا چاہتے ہو۔ آپ کہیں گے اللہم امتی امتی، اللہ میری امت کو بخش دے۔ جو نبی اتنا زیادہ رحیم ہے اپنی امت کی ہدایت کے لیے، اپنی امت کی نجات کے لیے، جو لوگ ہدایت نہیں پا رہے ہیں ان کے متعلق اتنا فکر مند ہے، اللہ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ لگتا ہے اے نبی آپ اپنے نفس کو ہلاک کر لیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے، افسوس کی وجہ سے آپ خود کو ہلاک کر لیں گے، اتنا فکر کرتے ہیں۔ جو نبی اتنا زیادہ رحیم و شفیق ہے وہ اپنی امت کو ایسی بات کہہ کر کے الجھا دے گا اور گمراہی میں ڈال دے گا کہ امت انہی لفظوں میں لڑ پڑے کہ نبی نے جو کہا یہی مراد ہے کہ کچھ اور مراد ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ نبی سے زیادہ امت کے لیے خیر خواہ کوئی ہو سکتا ہے؟ تو بھائی کسی بھی لفظ یا بیان میں، ابن تیمیہ یہ بات کہہ چکے ہیں پیچھے، کوئی بھی بات جب کہی جاتی ہے تو اس بات میں حق بیان ہوا یا نہیں ہوا، اس کے پیچھے تین چیزیں دیکھنی، تین میں سے کوئی ایک چیز دیکھی جائے گی۔ بولنے والا علم رکھتا ہے تو حق بیان کرے گا، بولنے والے کو زبان آتی ہے تو بھی مکمل طور بیان کرے گا، اور بولنے والا خیر خواہ ہے، جب تینوں اسباب جمع ہو گئے تو پھر حق پورا واضح طریقے سے آئے گا، اور اگر حق پورا واضح طریقے سے نہیں آیا، پوری بات کمپلیٹ نہیں آئی، تو تینوں میں سے کہیں ایک، یا تو کسی ایک میں خامی ہے یا تینوں میں خامی ہے، یا تو بولنے والے کے پاس علم نہیں تو بے علمی میں بات کہہ رہا ہے، یا علم تو ہے لیکن بولنا نہیں آتا۔ ابھی کسی انسان کو کوئی دوسری زبان میں بولنے کے لیے کہا جائے جو اس کی اپنی زبان نہ ہو، مثال ہے جو بچے انگریزی سیکھ رہے ہیں، انگریزی نہیں بولنا جانتے ابھی، ان سے کہا جائے اب انگریزی میں بولو، ٹوٹے پوٹے لفظوں میں بولیں گے، آدھی ادھوری بات عربی میں بولو، جن سے عربی بولنا نہیں آتی وہ بھی ابھی دو چار لفظ آتے ہیں، بولیں گے، پوری بات کہہ نہیں پائیں گے، دل میں بات ہے مگر کہہ نہیں پا رہے ہیں۔ تو پوری بات کیوں نہیں آ پا رہی؟ کیونکہ بول نہیں سکتے۔ اور کسی کے پاس علم بھی ہو، زبان بھی ہو، پھر بھی بات پوری نہیں آئی، تو ضرور اس کے ارادے میں، اس کے قصد میں، اس کی خیرخواہی کے جذبے میں کمی ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں میں اعلیٰ معیار پر ہیں ہر چیز کے۔ تو یہ بات ابن تیمیہ سے پوچھی گئی تھی، اسی کا جواب اس میں دیا گیا، مسلسل سارے شبہات کا جواب چل رہا ہے۔ آخر میں یہ بات آئی تھی گزشتہ ہفتے کے درس میں کہ جو لوگ تعویل کے قائل ہیں، تعویل کرتے ہیں، ماتریدی اور اشعری علماء، تو تعویل کرنا، تعویل کا معنی بتلایا گیا تھا کہ تعویل کا کیا معنی ہوتا ہے۔ تو ان کے یہاں تعویل کہتے ہیں لفظ کا ڈائریکٹ سیدھا سیدھا معنی لینے کے بجائے دور کا معنی لیا جائے، وہ تعویل ہے۔ جیسے ید کے معنی ہاتھ اور ید کے معنی طاقت بھی ہوتا ہے، قدرت بھی ہوتا ہے، تو یہ معنی تب صحیح ہوگا جب حالات سیاق و سباق ہو، قرینہ ہو، کانٹیکسٹ بتلا رہا ہو کہ یہاں پر ہاتھ مراد نہیں بلکہ طاقت مراد ہے، تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر ابن تیمیہ نے بتلایا کہ تعویل کے تین معنی ہیں، ایک تو یہی کہ لفظ کو اس کے اپنے ظاہری معنی سے پھیر کے دور کے معنی پہ لے جایا جائے، ایک تو یہ میننگ ہے تعویل کا، یہ متاخرین علماء کے یہاں معروف ہے، خاص کر اہل تعویل کے یہاں۔ اور دوسرا معنی تعویل کا ہے کسی بھی لفظ کا اصلی معنی، تفسیر۔ ہم نے مثال دی تھی آپ کو
کسی بھی جملے کو بولا جائے، ہم کہیں کہ بھئی کھڑے ہو جاؤ، قم، تو قم کا معنی ہوا کھڑے ہو جاؤ، یہ صرف میننگ ہے. تو جو میننگ سمجھ میں آیا آپ کو، یہ اس کی تفسیر، یہی تعویل ہے. اور تیسرا معنی ہے تعویل کا کہ لفظ کی اصلی وہ والی مراد جو انجام کے طور پہ لفظ چاہتا ہے. ابھی آپ سے کہا گیا قم، تو آپ کہیں گے شیخ قم کا معنی ہے کھڑے ہو جاؤ. ہم کہیں گے بالکل اس کا معنی یہی ہے، یہ تعویل ہے، اس کی تفسیر یہی ہے اس کی. لیکن ہمیں میننگ نہیں چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کھڑے ہو جائیں. تو جب آپ کھڑے ہو جائیں گے بالفعل، میننگ نہ بھی بتلائیں، سنتے ہی کھڑے ہو گئے، تو کھڑا ہو جانا بھی اس لفظ کی تعویل ہے. اس کی مثال آئی تھی کہ یوسف علیہ السلام نے جب اپنے والدین کو اور اپنے بھائیوں کو مصر بلایا اور عرش پہ اوپر بٹھایا والدین کو، تو اس وقت سارے بھائی اور ماں باپ سجدے میں گر پڑے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا یا ابتی ھذا تأویل رؤیای من قبل، میرے پرانے خواب کی جو پہلے میں نے خواب دیکھا تھا بچپن میں، اس کی یہ ہے تعویل. دیکھا تھا نا 11 ستارے اور سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں، تو وہ خواب جو دیکھا تھا اس کی عملی تعویل، عملی صورت آج پیش آئی. قد جعلها ربی حقا، میرے رب نے اس کو حق بنا کے ثابت کر دیا، صحیح ثابت کر دیا. تو یہ دیکھیں اس کو تعویل کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے. حالانکہ اس لفظ کا معنی یعقوب علیہ السلام پہلے ہی سمجھتے تھے کہ کیا مطلب ہے اس کا، لیکن وہ میننگ تھا، وہ بھی تفسیر تھی اور وہ بھی تعویل تھی. لیکن جب عملاً واقع ہو گئی، وہ چیز عمل میں آ گئی، تو اس کو تعویل کا نام دیا. تو پھر بات آئی تھی کہ جو ہے متشابہ آیات کی تعویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور اس آیت میں وَلَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اس میں دو وقف ہیں، ایک وقف الا اللہ پر ہے اور ایک وقف وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ تک ہے. تو دونوں وقف کے اعتبار سے یہ دونوں معنی فٹ ہوں گے. اور جب ہم وقف کریں گے کہ وَلَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، کہ متشابہ آیات کی تعویل اور ان کا معنی اور مطلب نہیں جانتا کوئی مگر اللہ اور پختہ علم والے. جب یہاں پر وقف کریں گے پختہ علم والے پر، تو میننگ ہوگا کہ متشابہ کی تفسیر اور معنی اللہ بھی جانتا ہے اور راسخین بھی جانتے ہیں. اور جب ہم وقف کریں گے وَلَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، یہاں پر رکیں گے، تو میننگ ہوگا کہ متشابہ کی تعویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو یہاں پر تعویل کا میننگ ہوا وہ حقیقت جو انجام کے طور پہ سامنے آئے گی، حقیقت متشابہ، اس کی حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وہ تو راسخین بھی نہیں جانتے، راسخ تو صرف معنی جانتے ہیں جو کہ تفسیر ہے. اب اسی کی مثال دے رہے ہیں وَهَذَا كَمَا قَالَ تَعَالَى، یہ مثال آ رہی ہے اس کی کہ جیسے کہ اللہ نے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ، کوئی بھی نفس یہ نہیں جانتا، کوئی بھی انسان یہ نہیں جانتا، انسان یا جن، ما اخفی لہم من قرۃ اعین، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کے اندر کون سی آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کو ٹھنڈک دینے والی کون کون سی نعمتیں چھپا دی گئی ہیں، کوئی نہیں جانتا. تو بتائیے قرآن نے کہا کہ جنت میں ایسی نعمتیں ہیں جو انسانوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گی، مطلب جن سے انسان خوش ہوگا، مطمئن ہوگا، لذت محسوس کرے گا، تو کوئی نہیں جانتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں بتلا دیا ہے کہ جنت میں دودھ کی نہریں ہوں گی، جنت میں شہد کی نہریں ہوں گی، جنت میں پانی کی نہریں ہوں گی، جنت میں شراب کی نہریں ہوں گی، جنت میں بہت سارے کھانوں کا ذکر آیا ہے، فواکہ ہوں گے، لحم طیر، چڑیا کا بھی گوشت ہوگا، بہت سی چیزیں ہوں گی نا. تو یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ کوئی نہیں جانتا، جبکہ قرآن میں دوسری جگہ پہ تو بتلا دیا گیا ہے. تو کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جنت کے بارے میں جو کچھ بھی بتلایا گیا ہے اور وہ نام آپ نے سن لیے کہ دودھ کی نہر ہوگی، لبن ہے، تو لبن کی اور دودھ کی نہر ہوگی. لبن کا میننگ جانتے ہیں بس آپ نے سنا، آپ کو پتا چل گیا کہ ہاں دودھ کی نہر ہوگی، شہد کی نہر ہوگی.
شہد کے میننگ کا لفظ، اصل کا لفظ کا میننگ جانتے ہیں آپ، تو یہ تعویل آپ جان گئے۔ لیکن کیا ہے جو نہیں جانتے آپ؟ کہا نا کہ کوئی نہیں جانتا۔ وہ شہد دنیا والے شہد کی طرح نہیں ہوگا، یہ تو نام کا صرف اشتراک ہے۔ دنیا میں شہد ہے تو آپ جانتے کہ جنت میں بھی شہد ہوگا، لیکن جنت کا شہد دنیا کے جیسا نہیں ہے۔ اس شہد کی حقیقت سوائے اللہ کوئی نہیں جانتا۔ جو جنت کا دودھ ہے اس کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ جو آیت ہے یہ حقیقت کے لیے ہے، یہ اس تعبیر کے حقیقی معنی کے لیے ہے کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ جنت میں کون کون سی نعمتیں اللہ نے چھپا رکھی ہیں۔ حالانکہ نعمتوں کے نام لیے ہیں جنت کے قرآن کریم کے اندر بھی اور حدیث نبوی کے اندر بھی، تو وہ جو نام لیے ہیں وہ نام صرف میننگ آپ جانتے ہیں، حقیقت سے واقف نہیں ہے۔ تو یہی مطلب ہے تعویل کا کہ ایک تعویل ہے معنی وہ آپ جانتے، راسخین جانتے ہیں، اور ایک تعویل ہے تعویل کا میننگ حقیقت، وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے چھپا کے رکھا، تیار کر لیا ہے، ما لا عین رأت، ایسی چیز کو جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی کسی بشر کے دل پر اس کا کوئی وہم گزرا۔ اللہ نے وہ تیار کیا جنت میں۔ تو بھئی جنت میں اب کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، اب دودھ کو تو دیکھا ہے نا آپ نے دنیا میں، پانی دیکھا ہے، شراب بھی دیکھی ہے، شہد بھی دیکھا ہے، اور بہت سی نعمتوں کا ذکر ہے۔ مچھلی کا بھی گوشت کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے، پرندوں کا گوشت کھائیں گے۔ تو اب یہ سب دنیا میں دیکھیں آپ نے، لیکن وہ اگر کسی نام کا اشتراک ہے تو صرف لفظی اور نام کا اشتراک ہے، حقیقت کا اشتراک نہیں ہے۔ تو حقیقت میں آپ نے جنت کی کوئی نعمت نہیں دیکھی، وہ تو جنت ہی میں ملے گی۔ نہ آپ نے سنا، جو بھی نام سنا وہ دنیا کے ناموں سے آپ نے پہچانا کہ جنت میں دودھ کی نہریں ہوں گی، تو آپ نے دنیا کے دودھ آپ کے دماغ میں آ گیا، لیکن جنت کا دودھ دماغ میں نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، اور وہ پورے طور مختلف ہوگا جنت کا دودھ دنیا کے دودھ سے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ وَكَذَلِكَ، اور اسی طریقے سے علم وقت الساعہ، قیامت کے وقت کا علم، قیامت کے بارے میں قرآن میں بہت ساری آیات ہیں، خاص کر آخری پارے میں۔ ہم نے پچھلے ہفتے بتلائے، وہ دیا تھا آپ کو، اس کی مثال دی تھی کہ جب آسمان ٹوٹ پڑے گا، ستارے بکھر جائیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، زمین میں زلزلہ آئے گا، سب ہے نا۔ یہ لفظوں کا صرف میننگ سمجھتے ہیں آپ، تو میننگ کے طور پہ تو لفظوں کی تعبیر جانتے ہیں آپ بطور تفسیر، بطور میننگ، مگر حقیقت میں وہ کیسے ہوگا، وہ تعبیر تبھی سمجھیں گے جب وہ واقع ہوگی۔ ایسے ہی قیامت کا وقت کب ہے اس کا علم کسی کو نہیں، راسخین کو بھی نہیں، اللہ کے نبی کو بھی نہیں، صرف اللہ کے پاس ہے، کسی کے پاس اس کا علم نہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ فَهَذَا مِنَ التَّعْوِيلِ الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ، تو یہ وہ تعویل ہے جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، جنت کی نعمتوں کی حقیقت اور قیامت کا علم۔ وَإِن كُنَّا نَفْهَمْ مَعَانِيَ مَا خُوطِبْنَا بِهِ، گرچہ ہم لوگ سمجھتے ہیں ان الفاظ کا معنی جن کے ذریعے ہمیں خطاب کیا گیا ہے، ہمیں جن لفظوں سے بتلایا گیا ان کا میننگ سمجھتے ہیں ہم، لیکن حقیقت نہیں سمجھتے۔ وَنَفْهَمْ مِنَ الْكَلَامِ مَا قُصِدَ إِفْهَامُنَا إِيَّاهُ، اور کلام سے ہم سمجھتے ہیں وہ چیز جو ہمیں سمجھانا مقصود ہے، اللہ نے جو ہمیں سمجھانا مقصود تھا وہ ہم سمجھ گئے، تو لفظوں کا میننگ سمجھتے ہیں۔ کما قال تعالیٰ، جیسا کہ اللہ نے فرمایا، أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا دلوں پر تالا لگا ہوا ہے؟ فرمایا أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ، کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام اور قول میں تدبر نہیں کیا، غور نہیں کیا؟ فَأَمَرَ بِتَدَبُّرِ الْقُرْآنِ كُلِّهِ، تو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کے تدبر کا حکم دیا۔ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ کہا نا، بعض قرآن تھوڑی کہا کہ بعض محکم ہے، بعض متشابہ ہے، بعض احکام اور واقعات کے بارے میں ہے، بعض توحید کی صفات کے بارے میں، اور صفات کی آیات جو ہیں یہ متشابہ، ان کو نہیں سمجھنا، ان پہ غور نہیں کرنا، یہ کہا
پورے قرآن پہ غور کرنے کے لیے کہا، پورے قرآن پر غور کرنے کے لیے کہا، بعض پہ نہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ پورا قرآن ایک ایک آیت قرآن کی تدبر کی جا سکتی ہے، ہر آیت کا میننگ پتہ ہے اہل علم کو، اور سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر صحابہ کو، پھر ان کے بعد تابعین کو، سب پورے قرآن کا میننگ پتہ ہے۔ وقال ابو عبد الرحمن السلمی، ابو عبد الرحمن سلمی عبداللہ بن حبیب السلمی یہ تابعی ہیں، انہوں نے کہا حدثنا الذین کانوا یقرؤون القرآن، ہم سے حدیث بیان کی ان صحابہ نے جو ہمیں قرآن پڑھایا کرتے تھے، نام لیا عثمان بن عفان و عبداللہ مسعود وغیرہما، یہ صحابہ، ان کے علاوہ اور بھی صحابہ، کیا بیان کیا؟ انہم کانوا اذا تعلموا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 آیات، کہ یہ صحابہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں سیکھتے، لم یتجاوزوها، تو وہ 10 آیتیں لینے کے بعد مزید اور اس کے آگے نہیں بڑھتے، حتی یتعلموا ما فیہا، یہاں تک کہ ان 10 آیتوں میں جو کچھ بھی ہے اس کو سیکھ لیتے، من العلم والعمل، اس کا کیا کتنا علم اس کے اندر پایا جاتا ہے اس کو بھی سیکھتے، والعمل، اور کیا کیا اس پر عمل کرنے کی چیزیں ہیں وہ عمل بھی کرتے۔ قالو، کہتے، فتعلمنا القرآن، صحابہ کہتے چنانچہ ہم نے قرآن سیکھا، والعلم، علم سیکھا، والعمل، عمل سیکھا، جمیعاً، ساتھ ساتھ تمام چیز سیکھی۔ اب دیکھیے صحابہ 10 کر کے آیتیں لیتے تو 10 کا علم بھی سیکھتے، 10 کا علم بھی لیتے، اور اس طرح پورے قرآن کا علم لیتے، تو پتہ چلا کہ صحابہ کو ہر آیت کا علم تھا، اور وہ اللہ کے نبی سے انہوں نے ہر آیت کا علم سیکھا تھا۔ کیا اس میں آیات صفات الگ ہیں؟ کیا آیات صفات کا علم نہیں لیا تھا صحابہ نے؟ آگے دیکھیے، قال مجاہد بن جبر مکی، امام ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بڑے شاگرد رشید، بڑے قریبی شاگرد ہیں، بہت مشہور شاگرد ہیں مجاہد، کہتے ہیں عرضت المصحف علی ابن عباس، میں نے مصحف یعنی قرآن پیش کیا ابن عباس پر، پڑھا، پیش کیا یعنی پڑھا، من فاتحتہ الی خاتمتہ، فاتحہ سے لے کے خاتمہ تک، یعنی ابتدا سے انتہا تک ابن عباس پہ پڑھا۔ یہاں پر تو نہیں ہے لیکن بعض دوسری جگہوں پہ روایتوں میں ہے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمۃ فی اصول التفسیر، ان کی کتاب ہے، وہاں پر بھی نقل کیا ہے، اور یہ روایت اور بھی جگہوں پہ ابن کثیر وغیرہ کے ہاتھ بھی منقول ہے کہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس کے سامنے قرآن پیش کیا 3 مرات، 3 مرتبہ، اور ایک اور روایت میں ہے کہ 30 مرتبہ، فاتحہ سے لے کے سورۃ الناس اختتام تک ابن عباس پہ چلی 30 مرتبہ، نہ بھی ہو تو 3 مرتبہ کم سے کم ہوگا، کم سے کم یہاں کچھ ذکر نہیں تو 1 مرتبہ تو ہوگا۔ کہتے ہیں میں نے قرآن ابن عباس پہ پڑھا، عبداللہ بن عباس پہ، اقفہ یا افقہ لکھا ہوا ہے، وہ غلط ہے، نیچے حاشیے میں لکھ دیا گیا ہے اقفہ عند کل آیہ، میں ابن عباس کو روکتا تھا ہر آیت پہ۔ مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے جب قرآن پڑھا فاتحہ سے لے کے آخر تک، ہر آیت پر ابن عباس کو روکتا تھا، وَأَسْأَلُهُ عَنْهَا، اور ان سے سوال کرتا تھا اس آیت کے بارے میں۔ اب تو واضح ہو گیا نا کہ صحابہ نے ہر آیت کا معنی جانا تھا، اور صحابہ نے ہر آیت کا معنی تابعین کو بتلایا تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آگے دیکھیے، وقال الشعبی، امام عامر بن شراحیل الشعبی کہتے ہیں مبتدع احد بدعتن، کسی بھی شخص نے کبھی بھی کوئی بدعت ایجاد نہیں کی مگر الا وفی کتاب اللہ بیانها، مگر کتاب اللہ میں اس کا بیان اس کو ضرور مل جائے گا، یعنی اس کے بدعت ہونے کا بیان مل جائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی قرآن کریم میں ساری باتیں بیان کر دی گئی ہیں، اگر غور سے پڑھ لو تو بدعتوں کو رد کر سکتے ہو قرآن کے ذریعے، ٹھیک؟ یعنی مطلب قرآن میں ساری چیزیں واضح ہیں، بس اس کو علم سیکھنے کی ضرورت ہے۔ قال مسروق بن اجدع بہت مشہور تابعی ہیں، اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد خاص ہیں، مسجد نبی میں رہتے تھے، حضرت عائشہ کے حجرے کے پاس سنتے رہتے تھے علم ہے۔ مسروق مخضرمین میں سے ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول کا زمانہ پایا لیکن اسلام لاتے وقت آپ کو نہیں دیکھ سکے، سن 62 ہجری میں انتقال ہے، صحابہ کا زمانہ ہے۔ مسروق کہتے ہیں ما نسأل اصحاب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء، ہم صحابہ سے کوئی بھی چیز کا سوال کرتے الا وعلمہ فی القرآن، تو ہم دیکھتے کہ اس کا علم قرآن میں موجود ہے، ولیکن علمنا قصر عنہ، لیکن ہمارا علم اس سے قاصر رہ جاتا، یعنی صحابہ جانتے تھے اور وہی چیز قرآن کے اندر موجود ہوتی تھی۔ کہنا یہ چاہتے ہیں وَهَذَا بَابٌ وَاسِعٌ قَدْ بُسِطَ فِي مَوْضِعِهِ، دوسری جگہوں پر ابن تیمیہ نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے تفصیل کے ساتھ، تو یہاں پر مقصود یہ ہے، کہتے والمقصود ہونا، مقصود یہ ہے التنبیہ علی اصول المقالات الفاسدہ، کہ اس باب میں جو فاسد مقالات و اقوال ہیں، خراب اقوال ہیں آیات صفات کے متعلق، ان کے اصلی اصول بنیادی جو اقوال ہیں ان پر تنبیہ کر دی جائے جو پیچھے کر چکے ہیں۔ التی اوجبت الضلال، جن اقوال نے واجبی طور پر گمراہی کو واجب کیا، ان اقوال کے کہنے والے گمراہ ہو گئے۔ فی باب العلم والایمان بما جاء بالرسول، کہ رسول کے لائی ہوئی شریعت پر ایمان رکھنے اور ان کو جاننے کے سلسلے میں۔ وَأَنَّ مَنْ جَعَلَ الرَّسُولَ غَيْرَ عَالِمٍ، اور جن لوگوں نے اللہ کے رسول کو غیر عالم قرار دیا کہ رسول جانتے ہی نہیں تھے نعوذ باللہ، بمعنی القرآن الذی انزل الیہ، قرآن کے معنی کو نہیں جانتے تھے اللہ کے نبی جو آپ پر نازل ہوا، ولا جبریل، اور نہ جبریل جانتے تھے، جعلہ غیر عالم بالسمعیات، تو حقیقت میں اس شخص نے اللہ کے نبی کو سمعیات کا عالم نہ ہونے والا قرار دیا۔ سمعیات وہ علوم جو سمع سے حاصل ہوتے ہیں قرآن و سنت سے۔ وَلَمْ يَجْعَلِ الْقُرْآنَ هُدًى وَلَا بَيَانًا لِلنَّاسِ، اور اس شخص نے قرآن کو ہدایت قرار نہیں دیا، نہ لوگوں کے لیے بیان شافی قرار دیا، جبکہ قرآن سب کے لیے ہدایت ہے، سب کے لیے بیان ہے۔ آخری پیراگراف کہتے ثُمَّ هَؤُلَاءِ يُنْكِرُونَ الْعَقْلِيَّاتِ فِي الْبَابِ بِالْكُلِّيَّةِ، پھر یہ لوگ عقلی چیزوں کو، عقلی علوم کو بھی اس باب میں بالکلیہ انکار کرتے ہیں۔ یہ سمعیات سے، کتاب و سنت سے تو دور ہیں ہی، یہ گمراہ لوگ تعویل کرنے والے، عقل سے بھی پورے طور پر پیدل ہیں اس باب میں۔ فلا یجعلون عند الرسول وامتہ فی باب معرفت اللہ، تو یہ نہ تو اللہ کے نبی کے نزدیک نہ آپ کی امت کے نزدیک یہ لوگ اس بات کے قائل ہی نہیں ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس اور امت اور صحابہ کے پاس علوم عقلیت ہے یا علوم سمعیت ہے۔ یعنی یہ جو باتیں کہی جا رہی بہت بڑی ہیں اور ان باتوں کی وضاحت بہت تفصیل لے گی، ہم آپ کے اپنے علمی مستوی کے اعتبار سے مختصر بیان کرتے ہیں ان باتوں کو، کہ جو لوگ ہمارے ہندوستانی لیول پر، بر صغیر کے لیول پر، جنہیں ہم دیوبندی اور بریلوی علماء قرار دیتے ہیں، کا نام دیتے ہیں، تو دیوبندی اور بریلوی علماء، ماتریدی اور اشعری علماء پوری دنیا میں صفات کے باب میں خود کے لیے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں صفات کی حقیقت کا علم ہے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے متعلق جس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ان کے پاس علم تفویض کرنے والے تھے، وہ لوگ ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں، تو وہ لوگ حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو قرآن کا جاننے والا قبول نہیں کرتے، اور وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہ تو اللہ کے نبی کے پاس قرآن اور سمعیات کا علم تھا اور نہ ہی آپ کے پاس کوئی عقلی علم تھا۔ یہ دعویٰ ڈائریکٹ نہیں کرتے، ان کے قول کا لازمی نتیجہ ہے۔ تو لازمی نتیجہ، لازمی معنی کسی کا قول نہیں ہوتا، لازم القول لیس بقول، لازم المذہب لیس بمذہب۔ کسی انسان نے کوئی بات کہی، اس میں لازمی طور پہ غلط معنی نکل رہا ہے، کفر یا معنی نکل رہا ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تم نے کفر بولا، کیونکہ ڈائریکٹ کفر نہیں ہے، بلکہ اس کا رزلٹ دور نتیجے میں جا کر کے بیٹھتا ہے، لازمی نتیجے میں۔ تو یہ بات تو نہیں کہی جائے گی کہ قول کا لازمی معنی بھی اس کا قول ہے، کسی کے مذہب کا لازمی معنی بھی اس کا مذہب ہے، یہ نہیں کہا جاتا، یہ بات صحیح ہے۔ لیکن لازم المذہب یا لازم القول یدل علی صحت المذہب او فسادہ، کسی آدمی کا قول ہے، کسی شخص کا کوئی کہا ہوا جملہ ہے، اس جملے کا ایک معنی جو نکل کے آ رہا ہے وہ باطل معنی ہے، تو اگر معنی لازمی معنی باطل نکل، لازمی مطلب ہوتا ہے ڈائریکٹ باطل نہیں، اس سے
لازم آتا ہے کہ یہ بھی مفہوم ہو. تو لازمی معنی باطل نکل رہا ہے تو وہ باطل معنی اس قول کے باطل ہونے کی دلیل ہے. جیسے ہم نے مثال دی نا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہمارا رب نازل ہوتا ہے، آپ کا یہ کہنا ہے کہ اللہ نازل نہیں ہوتا، فرشتہ نازل ہوتا ہے، اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے. تو اب جب آپ نے کہا کہ اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے، حدیث کہہ رہی ہے اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے، تو اب اگر آپ کا قول صحیح ہے تو لازمی طور پر آپ زیادہ جاننے والے ہوئے اللہ کے نبی کے مقابلے میں، آپ زیادہ بڑے عالم اللہ کے نبی آپ کے مقابلے میں جاہل نعوذ باللہ. تو دیکھیں یہ لازمی معنی نکل کے آیا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جب آپ نے تعویل کی تو اہل تعویل یعنی دیوبند کے علماء اور بریلی کے علماء جو تعویل کرتے ہیں تو تعویل کرنے کے نتیجے میں یہ غلط معنی نکل کے آتا ہے لازمی طور پہ کہ آپ کو زیادہ پتہ ہے، اللہ کے نبی کو پتہ نہیں تھا. تو اگر حالانکہ انہوں نے کہا نہیں کہ ہمیں زیادہ پتہ ہے اور یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ کے نبی کو پتہ نہیں تھا، لیکن تعویل کر دینے سے یہ میننگ نکل کے آئے لازمی طور پہ. تو یہ لازمی معنی جو کہ غلط ہے، تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں زیادہ علم ہے، اللہ کے نبی کو علم نہیں تھا، یہ ہم نہیں کہیں گے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ آپ کے تعویل کا لازمی معنی چونکہ باطل ہے، کفر ہے، لہٰذا وہ لازمی معنی آپ کے تعویل والے قول کے غلط ہونے پر دلالت کرتا ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ لازم المذہب لیس بمذہب، مذہب کا لازمی معنی مذہب نہیں بنایا جائے گا، لیکن يدل علی فساد المذہب او علی صحتہ. اگر لازمی معنی صحیح ہے تو مذہب صحیح مانا جائے گا، لازمی معنی باطل ہے تو مذہب باطل مانا جائے گا. بات سمجھ آ گئی؟ تو یہی بات یہاں کہہ رہے وَهُمْ قَدْ شَارَكُوا فِي هَذَا الْمَلَاحِدَةِ، اور یہ لوگ اس باب میں ملحدین کے ساتھ ہیں، ملحدین کے ساتھ ہیں. من وجوہ کثیرہ و متعددہ، بہت ساری وجوہ سے. یہ بات تھوڑی سی تفصیل طلب ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس کی وضاحت کریں گے. ابھی پچھلے دنوں جو مناظرہ ہوا تھا ایک ملحد کے ساتھ کسی شخص کا، تو اس وقت یہ بات آئی تھی کہ ملحد سے مناظرہ تو کیا ہے لیکن آپ جس مسلک پر ہو آپ کا مسلک بھی الحاد والا ہے. یہ وہی بات ہے جو ابن تیمیہ نے کہی. آپ خود تعویل کی صفات کی تعویل کرتے ہیں، آپ کے مذہب میں خود تعویل صفات ہے دیوبند کے مذہب میں. تو جب تعویل صفات ہے تو وہ تعویل صفات تعویل کرنے والے ملاحدہ کے ساتھ شریک ہیں، ملاحدہ کے ساتھ شریک. اس کی وضاحت انشاءاللہ آئندہ درس میں آئے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں سلف کے عقیدے کو، سلف کے منہج کو سمجھنے کی توفیق دے، اس پر کاربند رہنے کی توفیق دے. جب ہمارا خاتمہ ہو تو کتاب و سنت پر ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.